سلطان عماد الدین زنگی، قسط نمبر 7۔ سلطان محمود اور مسعود کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں سلطان محمود فاتح رہا اور مسعود کو بدترین شکست اٹھانا پڑی تھی، جس کے بعد مسعود نے اپنے بھائی سلطان محمود سے معافی مانگ لیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا وجہ تھی کہ دیبیس کو معافی ملنے کے باوجود سلطان محمود نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ سلطان محمود نے دیبیس کے بھائی منصور کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر کیوں اسے اندھا کر دیا؟ دیبیس نے خلیفہ بغداد کو کیا دھمکی دی؟ اس پر خلیفہ نے کیا کارروائی کی؟ دیبیس اور عماد الدین زنگی کے بیچ ہوئے جنگ میں دیبیس کا کیا حشر ہوا؟ کیا اسے شکست اٹھانا پڑا؟ سلطان محمود اور اس کے بھائی مسعود کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ اس پر شرانگیز دیبیس کو بڑا افسوس تھا۔ اس نے چاروں طرف قتل و غارت گری شروع کر دی تھی، شہر کے شہر ویران کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس پر عباسی خلیفہ مسترشد نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن دیبیس نے خلیفہ کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ تب عباسی خلیفہ نے سلطان محمود کو دیبیس کے حالات لکھے، جس کے جواب میں سلطان محمود نے دیبیس کو بری حرکات سے باز آنے کی تاکید کی۔ دیبیس اس پر بھی باز نہ آیا، بلکہ ایک لشکر آراستہ کر کے اس بہانے سے بغداد پر دھاوا بول دیا کہ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے بغداد کے خلیفہ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اسی دوران سلطان محمود بھی ایک لشکر لے کر بغداد کی طرف بڑھا۔ وہ دیبیس کو اس کی بری حرکات کا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ دیبیس کو جب خبر ہوئی تو فوراً بغداد سے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی بیوی اور کچھ دوسرے لوگوں کو تحائف دے کر سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور صلح کی درخواست کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان محمود سے وہ ٹکرایا تو اسے بدترین شکست ہوگی اور اس کے خیر نہیں ہوگی۔ دراصل دیبیس ایک شرارتی انسان تھا، اپنا برا وقت گزارنا چاہتا تھا اور اس کے بعد پھر شرارتوں پر اترنا چاہتا تھا۔ سلطان محمود کو اس کے ان اصل حالات کی خبر نہ تھی، لہٰذا اس نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے دیبیس کو معاف کر دیا۔ دیبیس کے معافی نامے کی خبر جب عباسی خلیفہ کو ہوئی تو اس نے اسے سخت ناپسند کیا۔ خلیفہ نے سلطان محمود کو لکھ بھیجا کہ دیبیس سے کسی طرح مصالحت نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے بغداد آیا تھا اور ایسی حرکت وہ پھر کر سکتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس کی سرکوبی کی جائے اور اسے اس کے گناہ اور غلطی کے پاداش میں منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ خلیفہ کا پیغام ملنے کے بعد سلطان محمود نے ایک لشکر دیبیس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت دیبیس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ آخر دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں جو لشکر سلطان محمود نے بھجوایا تھا اسے شکست ہوئی، جبکہ دیبیس کامیاب رہا۔ اس فتح نے دیبیس کے حوصلوں اور ولولوں کو اور زیادہ تقویت دی، لہٰذا اس نے ایک خط دے کر اپنے قاصد خلیفہ بغداد کی طرف روانہ کیے اور خلیفہ بغداد کے نام اس نے لکھا: میں خلیفہ کا اسی طرح ماتحت، مطیع اور فرما بردار ہوں جیسا اس سے پہلے تھا۔ اگر اس فرما برداری میں کچھ بھی انحراف اور سرکشی کا مادہ ہوتا تو جس طرح میں چند دن پہلے ایک لشکر کے سامنے کامیاب رہا ہوں اور اسے شکست دے کر فتح حاصل کر لی، تو اس فتح کے بعد میں بغداد کا رخ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خلیفہ سے یہ بھی کہا کہ اگر خلیفہ اپنے وزیر جلال الدین کو برخاست کر دے تو وہ خلیفہ کا مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ خلیفہ بغداد اس وقت بے بس اور مجبور تھا۔
دیبس ایک لشکر کو شکست دے کر طاقت و قوت حاصل کر چکا تھا، لہٰذا خلیفہ بغداد نے دیبس کی شرط منظور کر لی۔ اس طرح دیبس اور زیادہ بغاوت اور ہٹ دھرمی پر اتر آیا۔ سلطان محمود کو جب خبر ہوئی کہ دیبس نے خلیفہ بغداد کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس نے فی الفور دیبس کے بھائی منصور کو گرفتار کر لیا۔ پہلے اسے پکڑ کر زندان میں ڈالا، پھر اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا۔ دیبس کو جب اپنے بھائی کی اس حالت کا علم ہوا تو اس نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دیا اور چاروں طرف پہلے کی طرح اس نے اپنی لشکر کے ساتھ حملہ ور ہوتے ہوئے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے حشر برپا کر دیا۔ ہر سمت امن و عافیت کا نام باقی نہ رہا۔ جن دنوں یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا ان دنوں عماد الدین برسکی کے ساتھ کام کر رہا تھا، لہٰذا جب دیبس نے اعلانیہ بغاوت کر دی اور اس نے واسط اور ارد گرد کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا، تب سلطان محمود نے برسکی اور عماد الدین زنگی کو اس سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا۔ عماد الدین چونکہ کسی علاقے کا نہ سلطان تھا نہ حکمران، بلکہ تھوڑے سے علاقوں کا والی تھا، لہٰذا وہ ان الجھنوں سے دامن نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ان خانہ جنگیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ اسی دوران دیبس سے ایک اور حماقت ہوئی۔ اس نے خلیفہ بغداد کو سلطان محمود کے ہاتھوں اپنے بھائی منصور کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرے جانے اور اس کے انتقام میں بغداد کو لوٹنے کی دھمکی دی۔ اس پر خلیفہ بغداد سخت برہم ہوا اور اس نے ایک لشکر برسکی کی مدد کے لیے بھیجا اور تاکید کی کہ ہر صورت میں دیبس کو زیر کیا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ بغداد نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس نے خود بھی جنگ میں حصہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک اور لشکر اس نے تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ وہ خود بغداد سے نکلا۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے سالار اس کے ساتھ تھے۔ بغداد سے نکل کر خلیفہ بغداد نے ایڈیسا کے مقام پر قیام کیا۔ یہاں کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے جن سے خلیفہ نے دیبس کے خلاف بیعت لی۔ ادھر دیبس بھی جنگ کے لیے تیار تھا۔ برسکی خلیفہ بغداد سے آن ملا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر متحد ہو گئے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے دیبس کے لشکر کے سامنے گئے۔ اس وقت دیبس کے لشکر کے آگے عورتیں اور ہجڑے گا بجا رہے تھے اور خلیفہ بغداد، عماد الدین اور برسکی کے لشکر میں حفاظ اور قاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آخر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ کی ابتدا ہوئی۔ خلیفہ بغداد نے پہلے ہی ایک لشکر گھات میں بیٹھا دیا تھا۔ جب دونوں لشکروں کے درمیان جنگ اپنے عروج پر پہنچی تب خلیفہ بغداد کے حکم سے لشکر کا وہ حصہ جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور دیبس کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ دیبس کا لشکر اس نئے حملے کی تاب نہ لا سکا، نتیجتاً شکست ہوئی اور دیبسی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ عماد الدین، برسکی اور خلیفہ بغداد کے لشکریوں نے دیبس کے لشکر کا تعاقب کیا۔ دیبس کا شکست کھانے کے بعد ارادہ تھا کہ وہ واسط کی طرف بھاگے گا، اس لیے کہ واسط شہر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اس کی جاگیر تھی۔ لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ وہاں پہلے ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عماد الدین زنگی کو بھیج دیا گیا ہے اور عماد الدین زنگی وہاں ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مستعد اور تیار ہے، تب دیبس نے واسط کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ وہ عماد الدین زنگی کی دلیری اور شجاعت جانتا تھا اور اسے خبر تھی کہ اگر وہ عماد الدین سے ٹکرایا تو اسے شکست اٹھانا پڑے گی۔ لہٰذا واسط کا رخ کرنے کی بجائے دیبس نے عربوں کے ایک گروہ کے پاس جا کر دم لیا اور ان لوگوں سے امداد کا خواستگار ہوا، لیکن اسے وہاں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا اس نے بحرین کا رخ کیا
اور وہاں جا کر اس نے قیام کیا۔ دیبیس بڑا چرب زبان، بڑا شیطان صفت آدمی تھا۔ بحرین میں قیام کے دوران اس نے کچھ عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح ایک بار پھر اس نے اپنے گرد ایک بڑا لشکر جمع کر لیا اور اس لشکر کو لے کر وہ بصرہ کی طرف بڑھا۔ بصرہ کا والی دیبیس کی اس نقل و حرکت سے بالکل غافل تھا، لہٰذا دیبیس نے اپنے لشکر کے ساتھ اچانک بصرہ پر دھاوا بول دیا۔ ایسا خونریز معرکہ مارا کہ اس جنگ میں بصرہ کا والی مارا گیا۔ چنانچہ بصرہ پر دیبیس نے قبضہ کر لیا اور اس شہر کو اس نے جی بھر کر لوٹا اور خوب تاخت و تاراج کی۔ ادھر خلیفہ بغداد مسترشد کو جب یہ خبر لگی کہ دیبیس نے بصرہ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کی آبادی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، تب اس نے تیز رفتار قاصد عماد الدین زنگی کی طرف روانہ کیے اور اس کے لیے حکم جاری کیا گیا کہ وہ نہ صرف بصرہ کو دیبیس سے خالی کرائے بلکہ شہر کی حفاظت کا بھی سامان کرے۔ یہ حکم ملتے ہی عماد الدین برق رفتاری سے بصرہ کی طرف بڑھا۔ دیبیس نے اپنے ارد گرد جو جنگجو قبائل کو جمع کر لیا تھا، عماد الدین زنگی ان پر حملہ ور ہوا اور اپنے پہلے ہی حملے میں انہیں شکست دے کر منتشر کر دیا اور نہایت مستعدی اور تیزی کے ساتھ بصرہ پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کا سامان کرنے لگا۔ یہ عماد الدین زنگی کی طرف سے ایک بہترین اور انتہائی تیز کارروائی تھی۔ دیبیس عماد الدین زنگی کا مقابلہ نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ عماد الدین زنگی کو جانتا تھا کہ اگر اس نے عماد الدین سے ٹکرانے کی کوشش کی تو عماد الدین نہ صرف اسے شکست دے گا بلکہ اس کا سر کاٹے بغیر نہیں ہٹے گا۔